رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا وسيد الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الرحمن في كتاب الفرقان وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات. برادران و خاران، آج کی مجلس شب ضربت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے جو عنوان سخن منتخب کیا ہے وہ قرآن مجید کی وہ مشہور و معروف آیت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں سے یہ کہہ کر خطاب کیا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم اس دن کی جو قیامت کا دن ہوگا، جو روز محشر ہوگا، اس روز ہم ہر ایک کو بلائیں گے اس کے امام کے ساتھ. لہٰذا یہ جو 4 مجالس ہیں انشاءاللہ ان مجالس میں عقید امامت کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ یہ آیت مجیدہ جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ عقید امامت کی اہمیت کو سمجھیں، یہ عقیدہ کیوں ضروری ہے، اور الحمدللہ خدا نے ہمیں اس قابل کیا ہے کہ ہم امامت کے ساتھ وابستہ ہے، امامت و ولایت کے عقیدے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. لہٰذا ان 4 مجالس میں اسی ذیل میں ہماری گفتگو ہوگی. لیکن یہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے ابھی جیسے ہاشم صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ آج چونکہ لیلۃ القدر بھی ہے، ماہ مبارک رمضان کی وہ طاق راتیں کہ جس کا آغاز آج کی اس شب سے ہو رہا ہے. اس کے کچھ اعمال ہیں کہ جو آپ کو مختلف دعاؤں کی کتب میں مل جائیں گے، مفاتیح الجنان میں ہیں، دیگر کتب میں، اور ہم نے بھی ان اعمال کو تیار کر کے بھیج دیا ہے. امید ہے آپ تک یہ اعمال پہنچ چکے ہوں گے PDF فارمیٹ میں. اگر نہیں پہنچے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ تمام اعمال آپ کو PDF فارمیٹ میں بھجوا دی جائیں گے جس میں تمام دعائیں بھی لکھی ہوئی ہیں. سب سے پہلا عمل اس کا جو ہے وہ غسل کرنا ہے، جس کا بہت زیادہ ثواب ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ جو اس شب میں غسل کرتا ہے اس کے گناہ یوں جھڑتے ہیں کہ جیسے درختوں سے موسم خزاں میں پتے جھڑتے ہیں. لہذا قربت کی نیت سے آپ اس شب میں غسل ضرور کیجیے گا، اور اس غسل کو آپ مغرب کے ساتھ متصل کر دیں، مغرب کی نماز کے ساتھ متصل کر دیں. بہتر یہی ہے کہ اسی غسل میں آپ نماز پڑھیں. وضو کرنا گو کہ اس کے بعد ضروری ہے، چونکہ یہ مستحب غسل ہے اور آپ نے اس کو سنت کی نیت سے کرنا ہے، لیکن مغرب کے ساتھ متصل ہو تو اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. اس کے بعد مختلف نمازیں ہیں کہ جو آج کی شب کے حوالے سے جن کا ذکر ہے. ایک نماز کی جو 2 رکعت کی نماز ہے، جس میں ہر رکعت میں سورہ الحمد اور 7 مرتبہ سورہ توحید، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اس سورہ کی آپ نے تلاوت کرنی ہے 7 مرتبہ. اور یہ 2 رکعت آپ فجر کی طرح پڑھیں گے، صرف فرق یہ ہے کہ الحمد کے بعد سورہ توحید 7 مرتبہ آپ نے تلاوت کرنی ہے. اور جب یہ نماز سے آپ فارغ ہو جائیں تو وہیں بیٹھے بیٹھے 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، 70 مرتبہ یہ ذکر ہوگا. اور حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ ذکر کرے، یعنی نماز پڑھے اور نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفار کرے، حضور فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اس کے گناہ ہوں، جتنے زیادہ ہی اس کے گناہ کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کے عوض اس کے اور اس کے والدین کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے قبل اس کے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھے. وہ اس کی اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. اور کرنا آپ نے فقط یہ 2 رکعت نماز، ہر رکعت میں سورہ الحمد، اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید
اور جب 2 رکعت آپ کی نماز سلام پر تمام ہو جائے 70 مرتبہ استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ یہ ایک عمل ہے۔ اس کے علاوہ 100 رکعت نماز کی بہت زیادہ تاکید ہے، جس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو 100 رکعت نماز آپ اپنی قضاء عمری کی نیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک چیز آپ کے اذہان میں موجود رہنی چاہیے کہ قضاء عمری کی نیت سے جو آپ نماز پڑھیں گے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ کی زندگی کی قضا نمازیں پوری ہو گئی، اب آپ کی قضا کوئی نہیں، 6 دن کی پڑھنے سے پوری زندگی کی قضا ادا ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ قضاء عمری اس کو ایک نام دیا گیا، یعنی 100 رکعت آپ نماز 6 دن کی قضا جب آپ پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویا اس کا ثواب آپ کو اتنا زیادہ دے دیتا ہے، اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ گویا آپ کی تمام قضا نمازیں جو ہو چکی ہیں ان کا جو ثواب آپ نے کھو دیا تھا ان نمازوں کی جتنا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب آپ نے قضا نہیں پڑھنی، قضا اسی طرح واجب ہے اور ان کو اسی طرح پڑھنا ہے۔ یہ ایک مستحبی عمل ہے اور یہ ایک سنت عمل ہے کہ جس کو ہم استحباب کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ 6 دن کی قضا نمازیں، یا آپ 100 رکعت نماز 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد، ہر رکعت میں آپ نے 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے، اور یہ 2 کر کے فجر کی طرح آپ 100 رکعت نماز پڑھیں۔ اس کے ساتھ آج کی شب کے لیے خاص اہمیت ہے زیارت امام حسین علیہ السلام، زیارت سید الشہداء کی خاص تاکید ہے۔ آج کی شب میں یہ زیارت ضرور پڑھی جانی چاہیے، اور اس کے ساتھ پھر 2 رکعت نماز زیارت ہے۔ اس کے ساتھ پھر قرآن مجید کے اعمال ہیں کہ جو قرآن مجید سر پہ رکھ کر آپ دعا پڑھتے ہیں، اور پھر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اہل بیت علیہ السلام کے نام پڑھے جاتے ہیں اور ان کا وسیلہ دیا جاتا ہے، وہ قرآن سر پر رکھ کر وہ اعمال کرنا بھی آج کی شب میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ جتنی زیادہ سے زیادہ آپ تلاوت قرآن کریں، ایک اور چیز کی جس کی بہت اہمیت ہے وہ شب بیداری ہے۔ آپ اگر کچھ بھی نہ کریں، فقط بیدار رہیں اس شب میں، تو اس کا بھی اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور جب آپ بیدار رہ کر کچھ پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جتنا بھی آپ عمل خیر کریں گے اس کا ثواب کہیں زیادہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا۔ اور یقیناً خداوند متعال کا یہ لطف ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ماہ رمضان ہمیں نصیب کیا، اور پھر ماہ رمضان میں یہ شب قدر ہمیں نصیب کی۔ ہو سکتا ہے اگلے سال ہم موجود ہوں یا نہ ہوں، ان شبوں کو خاص طور پر ان سے استفادہ کیجیے گا، ان کو ہلکا نہ لیں، اور ان میں جو بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں اور جس طرح سے بھی آپ ان شبوں کو عبادت میں گزار سکتے ہیں، یقین کر کے اس طرح گزاریں۔ اور اس شب کی خاص اہمیت یہ بھی ہے کہ اس شب کے گزرنے کے بعد کی جو فجر آتی ہے، اس فجر میں جو ہے وہ ضربت امیر المومنین علیہ السلام کے سر اقدس پر لگی تھی، لہٰذا یہ شب اگر گریہ و زاری میں گزاری جائے، ماتم و نوحہ میں گزاری جائے، اور اس شب کا ثواب اور اس شب کی روحانیت اور بڑھ جاتی ہے جب آپ ذکر امیر المومنین علیہ السلام اس شب میں کریں گے۔ علی ابن ابی طالب کا ذکر وہ ہے کہ جو کائنات کا ذرہ ذرہ یہ ذکر کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ فضیلت، وہ عظمت عطا کی ہے۔ فقط یہی عظمت اگر دیکھ لی جائے کہ اللہ نے علی ابن ابی طالب کو امام بنایا ہے اور امام کائنات بنایا ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ باقی جو فضائل انشاءاللہ بھی ہماری آنے والی مجالس میں یہ گفتگو ساری ہوگی انشاءاللہ اس حوالے سے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پر امامت کا عہدہ نصیب کیا، امامت کا عہدہ عطا کیا، امامت سے پہلے بھی کچھ عہدے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے تھے، اور یہ جتنا بھی نظام خدا نے بنایا یہ ہدایت کے لیے ہے، انسان کی ہدایت کے لیے۔ مثلا سب سے پہلا عہدہ اللہ نے جو خلق کیا وہ عہدہ خلافت ہے، کہ جس کے بارے میں آج بھی جو ہے ایک بحث چلتی ہے، اور بعض لوگ اس خلافت کو امامت کے مطلب میں بھی لیتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، خلیفہ فقط سیاسی ہوتا ہے، امام کچھ اور ہوتا ہے، خلیفہ سیاسی ہوتا ہے۔ لہذا آج بھی یہ لفظ جو ہے وہ زیر بحث ہے، اور بعض افراد اس خلافت کے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ خلیفہ چننا گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ الیکشن میں کسی کو صدر چنتے ہیں یا کسی کو اپنا حکمران چنتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف اور واضح اعلان فرما دیا، جب حضرت آدم کو خلافت دی گئی، جو سب سے پہلا خلیفہ اللہ نے بنایا وہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ سب سے پہلی خلافت اللہ نے حضرت آدم کو دی، اور حضرت آدم کو خلافت دیتے ہوئے خدا نے جب اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، میں بنا رہا ہوں۔ الفاظ پر غور فرمائیے گا، خداوند متعال نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ میں بنا رہا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اور جب ملائکہ کو پتہ چلا، فرشتوں نے جب دیکھا کہ خدا زمین پر ایک اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہے، تو ملائکہ نے اس بات پر ایک سوال اٹھایا، اور وہ سوال یہ تھا، چونکہ ملائکہ یہ سمجھتے تھے کہ خدا کو
فقط اپنی عبادت چاہیے، خدا کو اپنی تسبیح چاہیے، خدا کو اپنی تقدیس چاہیے، اور یہ سب کام تو ہم کر رہے ہیں، لہٰذا کسی اور کو بنانے کا فائدہ کیا ہے، کسی اور کو بنانے کا مقصد کیا ہے، خلیفہ بنانے کی ضرورت خدا کو کیوں پیش آ رہی ہے؟ لہٰذا فرشتوں نے خدا کی اس بات پر کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں نے یہ کہہ دیا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے خدا تو اسے بنانے جا رہا ہے کہ جو زمین پر فساد کرے گا، جو خون بہائے گا، اور وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم جب پہلے ہی موجود ہیں، تیری تعریف بھی کر رہے ہیں، تیری تسبیح بھی کر رہے ہیں، تیری حمد بھی بیان کر رہے ہیں، جب سب کچھ ہم کر رہے ہیں، اس کے باوجود تو اسے کیوں بنا رہا ہے خلیفہ کی جس کا تو اعلان کر رہا ہے، جب ہم تیری عبادت کے لیے موجود ہیں اور جسے تو بنا رہا ہے؟ اس نے زمین پر جا کر فساد بھی کرنا ہے، قتل و غارت بھی کرنی ہے، اور اس نے تباہی بھی پھیلانی ہے۔ تو جب فرشتوں نے یہ سوال اٹھایا تو خدا نے ان کے جواب میں یہ بات کہی کہ انی عالم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں تم وہ نہیں جانتے۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پہلا عہدہ خلق کیا، جسے خلیفہ خدا نے بنایا، جسے خلافت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی، اس کا بنیادی مقصد ہدایت تھا، چونکہ ہدایت ہی مقصود تھا کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عہدہ خلق کیا، کسی کو خلیفہ بنایا، خلافت دی، اور سب سے پہلا خلیفہ جسے خدا نے بنایا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور خدا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض، میں بنا رہا ہوں۔ اس کے بعد قرآن مجید میں ایک اور خلافت کا ذکر ہوا، یا داؤد انا جعلناک فی الارض خلیفۃ فی الارض، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم آپ کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم آپ کو زمین پر خلیفہ بنا رہے ہیں، ہم آپ کو خلافت دے رہے ہیں۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کام اپنے ذمہ رکھا، اور اس کا جب ذکر فرمایا تو کہا کہ ہم بنا رہے ہیں، اے داؤد آپ کو خلیفہ میں بنا رہا ہوں، اے آدم آپ کو خلافت میں دے رہا ہوں۔ وہ ایک چیز یہاں پر سمجھ آ گئی کہ خلافت کا دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے، یہ خدا کی قدرت میں ہے، یہ خدا کے اختیار میں ہے، اور خلیفہ بنایا جو جاتا ہے وہ ہدایت کے لیے، خلیفہ اسے بنایا جاتا ہے کہ جو ہدایت کرے۔ خلیفہ اگر خود ہدایت لینے والوں میں ہو، اگر خلیفہ کی ہدایت کرنی پڑ جائے، اگر خلیفہ کو کچھ سکھانا پڑ جائے، اگر خلیفہ کو خود گناہوں سے دور ہٹانا پڑ جائے، تو پھر مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ خلیفہ اللہ نے بنایا اس لیے تاکہ ہدایت کی جا سکے، اور ہدایت وہی کر سکتا ہے جو خود ہدایت یافتہ ہو، ہدایت وہی کر سکتا ہے جو خود گناہوں سے پاک ہو، گناہوں سے بچا وہی سکتا ہے، گناہوں سے دور وہی رکھ سکتا ہے، گناہوں سے بچنے کی تعلیم اور تربیت وہی کر سکتا ہے کہ جو خود اسے بچا ہوا ہو۔ اب وہ خلیفہ کہ جو خود اپنے تئی خلیفہ تو ہو لیکن یہ تمام چیزیں اس کے اندر خود موجود ہو، جو، اور ایک چیز جو آگے چل کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ظالم کبھی بھی نہ خلیفہ ہو سکتا ہے، نہ نبی ہو سکتا ہے، نہ امام ہو سکتا ہے، اسے کوئی بھی ہدایت کا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سپرد نہیں کرتا۔ ظالم، چونکہ یہ جب حضرت ابراہیم سے کہا گیا تھا، جب حضرت ابراہیم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امامت دی تھی، حضرت ابراہیم اس سے پہلے عبد بھی تھے، اس سے پہلے نبی بھی تھے، اس سے پہلے رسول بھی تھے، اس سے پہلے خلیل بھی تھے، لیکن امتحان لیا اور ہر امتحان میں حضرت ابراہیم کامیاب ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب تمام امتحان لے لیے اس کے بعد یہ اعلان کیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم ہم نے تمہارا امتحان لیا، تم تمام امتحانات میں کامیاب ہوئے، لہٰذا اب ہم تمہیں انعام دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو جب یہ انعام دیا جا رہا تھا، حضرت ابراہیم اس سے پہلے عبد بھی تھے، خلیل بھی تھے، نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، لہٰذا ان تمام عہدوں کے ہوتے ہوئے جو عہدہ مل رہا تھا، یقین کریں پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ عہدہ ان تمام عہدوں سے بڑا تھا، کیونکہ عہدہ نبوت تو پہلے سے موجود ہے، عہدہ رسالت تو پہلے سے موجود ہے، خلیل اللہ پہلے سے ہیں، عبد خدا پہلے سے ہیں، تو وہ کون سا انعام تھا کہ جو ان تمام عہدوں کے ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم کو دیا جا رہا تھا؟ تو خدا نے یہ ارشاد فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تم نبی تھے، تم رسول تھے، تم عبد تھے، تم خلیل تھے، سب کچھ تھے، لیکن یہ امتحان کہ جو تم نے کامیاب ہوئے، یہ امتحانوں میں آپ کامیاب ہوئے، لہٰذا انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو انعام یہ دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو انسانوں کا امام بنا رہے ہیں، انسانوں کا امام بنا رہے ہیں۔ اب امامت جو ہے وہ فقط انسانوں کی حد تک نہیں ہے، امامت جو ہے وہ اس میں، اب آپ دیکھیں کہ مخلوقات میں فقط انسان تو نہیں ہے، مخلوقات میں حیوانات بھی ہیں، چرند پرند بھی ہیں، حشرات الارض بھی ہیں، جن بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، بے شمار مخلوقات ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کائنات میں، لیکن جہاں پر حضرت ابراہیم کے لیے کہا کہ انی جاعلک
للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ جب یہ امامت کا عہدہ حضرت ابراہیم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا تو حضرت ابراہیم نے کہا وکالہ من ذریتی، اور حضرت ابراہیم نے کہا خدایا کیا یہ عہدہ امامت کی جو مجھے مل رہا ہے کیا یہ میری ذریت میں بھی ہوگا، کیا یہ میری نسل میں بھی چلے گا؟ تو خداوند متعال نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ لا ینالو عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالمین کو نہیں ملے گا، یعنی امامت و خلافت و نبوت و رسالت کا جو عہدہ ہے یہ کبھی کسی ظالم کو نہیں مل سکتا۔ اب ظلم کیا ہے، ظالم کون ہے؟ یہ حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے کبھی شرک نہ کرنا، ان شرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم عظیم بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو ظلم کے دائرے میں آتی ہیں، لیکن حضرت لقمان کا یہ قول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھا، اور یہ آیت کہ یا بنیا لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم، اے بیٹے شرک کبھی نہ کرنا، چونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ظلم کی اگر آخری ڈگری کو آپ دیکھیں تو وہ شرک ہے، لہذا شرک ظلم ہے۔ لہذا خدا نے حضرت ابراہیم سے یہ وعدہ کیا کہ اے ابراہیم لا ینالو عہد الظالمین، تم یہ جو مانگ رہے ہو کہ اے اللہ میری نسل میں، میری ذریت میں، میری اولاد میں عہد امامت کو رکھنا، یہ عہد خلافت کو رکھنا، اے ابراہیم یہ عہدہ کبھی ظالموں کو نہیں ملے گا، تمہاری نسل میں کبھی ظالم امام یا خلیفہ نہیں بن سکتا۔ تو ایک پتہ چیز ہمیں یہاں پر یہ چیز ہمارے علم میں آگی کہ جو بھی مشرک رہا ہو، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، جو بھی مشرک رہا ہو، چاہے وہ شرک ایک لمحے کے لیے کیوں نہ کیا ہو، چاہے وہ شرک ایک آدھے گھنٹے کے لیے یا ایک دن کے لیے کیوں نہ کیا ہو، جو بھی مشرک رہا ہو وہ اپنے دور کا ظالم ہے، اور جو بھی ظالم ہے عہد خلافت و نبوت اس کو برعز روئے قرآن نہیں مل سکتا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ یہ عہدہ میرا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ میں بنا رہا ہوں، اور خدا جسے بناتا ہے خدا دیکھ کے بناتا ہے، خدا جسے بناتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو ہدایت کے قابل ہو، جو خود ہدایت کا متلاشی ہو، یا جو خود یہ کہتا نظر آئے کہ جب تک میں سیدھا چلتا رہوں میرے پیچھے پیچھے آتے رہنا، اور جب دیکھو کہ میں خود گمراہ ہو گیا ہوں تو تم اپنی ڈائریکشن کو تبدیل کر دینا۔ اس کا مطلب یہ کہ جو خود ہدایت کا متلاشی ہے وہ دوسروں کی ہدایت نہیں کر سکتا۔ ضروری یہ ہے کہ عہدہ خلافت کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلا عہدہ خلافت کا خلق کیا انسان کی ہدایت کے لیے، اور کہا حضرت آدم کے لیے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، حضرت داؤد کے لیے کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ ایک چیز پتہ چل گئی کہ خلیفہ بنانا نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کام ہے، نہ نبیوں کا کام ہے، نہ رسولوں کا کام ہے، نہ انسانوں کا کام ہے۔ یہ عہدہ جب اللہ نے ملائکہ کو نہیں دیا، سید الملائکہ جبرائیل سے نہیں کہا کہ خلیفہ تم بنا لو، انبیاء سے نہیں کہا یہ عہدہ تم بنا لو، سید الانبیاء سے نہیں کہا یہ عہدہ آپ بنا لیں، بلکہ خدا نے کہا نہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ بنانا میرا کام ہے۔ گویا ایک چیز پہلے مرحلے میں ہمیں یہ پتہ چل گئی کہ خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے، اور خلیفہ بنا اس لیے رہا ہے خدا تاکہ وہ ہدایت کرے، اور ہدایت وہی کر سکتا ہے کہ جو خود گناہوں سے دور ہو، جو معصوم ہو۔ لہذا ہمارے ہاں جو خلیفہ ہو یا امام ہو اس کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، کہ جو خود گناہوں سے پاک ہو، جو خود نہ گناہ کرتا ہو، جس نے زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہو، جس نے پلک جھپکنے کی دیر تک کبھی زندگی میں شرک نہ کیا ہو، لہٰذا وہ خلیفہ ہو سکتا ہے۔ پہلا عہدہ جو اللہ نے خلق کیا وہ عہدہ خلافت ہے، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت بنی نوع انسان کے لیے خلق کیا۔ اب دوسرا عہدہ نبوت ہے۔ نبوت کا عہدہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے خلق کیا، اور یہ عہدہ بنانے والا بھی اللہ ہے، یہ عہدہ دینے والا بھی اللہ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کو جب نبی بنا کر بھیجا تو حضرت عیسیٰ نے کیا اعلان کیا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، اور میں اللہ کا بندہ بھی ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، خدا نے مجھے نبی بنایا ہے۔ گویا خلیفہ خدا بناتا ہے، نبی خدا بناتا ہے، رسول خدا بناتا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، رسول بھی خدا بناتا ہے۔ گویا ہدایت کے لیے پہلا عہدہ خلافت، اس کے بنانے والا بھی خدا ہے۔ دوسرا عہدہ نبوت، نبوت دینے والا بھی خود خدا ہے۔ تیسرا عہدہ رسالت، اور رسول بنانے والا بھی خود خدا ہے۔ اب چوتھا عہدہ ہے عہدہ
امامت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوتھا عہدہ جو خلق کیا وہ عہدہ امامت ہے۔ اب امامت کے لیے بھی آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھ دی، جب حضرت ابراہیم سے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو امام بنا رہے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم کو امام بنایا، لیکن لوگوں کا امام بنایا، پوری کائنات کی امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دی۔ کہا کہ اے ابراہیم آپ کے تمام امتحانات میں کامیابی کے بعد ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ گویا خلیفہ اللہ نے بنایا، نبی اللہ نے بنائے، رسول اللہ نے بنائے، اور امامت کا عہدہ بھی اللہ نے دیا، کسی اور کو خدا نے یہ اختیار نہیں دیا کہ تم امام بناؤ، امامت کا عہدہ بھی اللہ نے دیا۔ اور اللہ نے حضرت ابراہیم کو جو خلیل اللہ بھی ہے، جو اللہ کے نبی بھی ہیں، جو رسول بھی ہیں، انہیں جو امامت دی وہ فقط لوگوں کی امامت دی، اور جسے لوگوں کی امامت دی اللہ نے اسے غار میں پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم کی ولادت غار میں ہوئی۔ خدا آپ کو زیارات پر لے جائے اور آپ وہ مقام جا کر دیکھیں، آج بھی وہ مقام اسی طرح موجود ہے جہاں پر ایک غار کے اندر حضرت ابراہیم کی والدہ تشریف لے کر گئی اور وہاں پر حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی۔ گویا اللہ نے جسے لوگوں کا امام بنایا اسے غار میں پیدا کیا، اور اللہ نے جسے کائنات کی امامت دینا تھی علی ابن ابی طالب کو، اسے غار میں نہیں بلکہ اپنے گھر میں پیدا کیا۔ دیکھیے حضرت ابراہیم کی امامت جو ہے وہ امامت کلی امامت نہیں ہے، وہ جزوی امامت ہے، فقط انسانوں کی امامت ہے۔ علی ابن ابی طالب کو جو امامت دی ہے وہ امامت پوری کائنات کی امامت ہے۔ علی کی امامت جو ہے اس میں انسان بھی ہیں، اس میں جن بھی آتے ہیں، علی کی سرداری کائنات کے ذرے ذرے پر ہے، ذرے ذرے پر علی ابن ابی طالب کی امامت ہے۔ لہٰذا علی ابن ابی طالب کو جو امامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے وہ پوری کائنات کی امامت دی ہے۔ اور اس عہدے امامت پر آ کر گویا یہ عہدے کے جو خدا نے خلق کیے، خلافت ہو، نبوت ہو، رسالت ہو، امامت ہو، امامت پر آ کر یہ عہدے ختم ہو گئے۔ امامت کے بعد خدا نے ہدایت کے لیے اور کوئی نہ عہدہ بنایا، اور نہ امامت کے بعد خدا نے کوئی اور سلسلہ جاری و ساری کیا۔ خدا نے امامت پر آ کر اس سلسلے کو تمام کیا، اور امام کو ساری کی ساری یہ ذمہ داری دی کہ وہ دین کے جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس دین کو، اس دین کی بقا کی ضمانت امام کے ہاتھ میں دی کہ یہ دین کی بقا تمہارے وسیلے سے ہے، تمہارے ہاتھوں میں۔ اور اس عہدے کی ذمہ داری اور اس عہدے کا مقام اتنا زیادہ تھا کہ خدا نے جب اپنے انبیاء کی نبوت کا اعلان کروایا تو چھوٹے سے مجمع میں اپنے انبیاء اور رسولوں کی امامت کا اعلان کروایا۔ جب اب دیکھ لیجئے سید الانبیاء کہ جو سردار انبیاء ہے، جو فخر موجودات ہے، جب ان کی نبوت کا اعلان کروایا تو دعوت ذوالعشیرہ میں آپ جانتے ہیں کتنے افراد تھے؟ امیر المومنین نے 40 لوگوں کو دعوت دی تھی۔ جب حضور نے اپنا اعلان نبوت کیا تھا، جب یہ کہا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، جب اللہ کو وحدہ لا شریک مانو اور مجھے رسول مانو، 40 لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ گویا نبوت کا اعلان کرنا ہو تو مجمع چھوٹا ہوتا ہے، نبوت کا اعلان کرنا ہو تو لوگ کم ہوتے ہیں۔ امامت کے عہدے کا مقام سمجھیے، اور حضور بھی امام کو یہ نہ سمجھے کہ امامت کا عہدہ جو ہے وہ نبوت و رسالت سے اس حوالے سے بڑھ گیا کہ علی ابن ابی طالب کا مقام بڑھا رہے، نہیں، رسول خود امام ہے، اور رسول جو ہے وہ سید الانبیاء بھی ہے، اور پیغمبر اکرم جو ہے وہ سید امیر المومنین کے بھی سید و سردار ہے۔ جو علی ابن ابی طالب تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے فخر ہے، انا عبد من عبید محمد، میں آقا کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ علی ابن ابی طالب تو آقا کی غلامی پر فخر کرتے ہیں۔ لیکن ایک جو ہمارا عقیدہ ہے کہ دیگر تمام انبیاء جو ہیں 1,23,999 انبیاء پر علی ابن ابی طالب اور اولاد علی جو آئمہ ہیں ان کی فضیلت زیادہ ہے، اور یہ انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں آئے گی۔ حضور کی جب نبوت کا اعلان کروایا تو فقط 40 لوگ بلوائے، اور وہاں پر حضور نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا۔ لیکن امامت کا عہدہ دیکھیے کتنی اہمیت ہے امامت کی، چونکہ دین کی بقا امامت کے ساتھ ہے، دین کی بقا نبوت کے ساتھ نہیں ہے، دین کی بقا رسالت کے ساتھ نہیں ہے۔ نبی کو تو خبر دی گئی ہے، رسول کو کہا دیا یہ پہنچا دو، امام کو کہا کہ یہ جو پہنچایا گیا ہے اس کو بچانا تمہارا کام ہے۔ لہٰذا پورے کا پورا دین آ کر مرکوز ہو جاتا ہے عہدے امامت میں۔ خدا نے جو خلیفہ بنائے، نبی بنائے، رسول بنائے، یہ تمام کا نچوڑ آ کر امامت میں ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ نبوت کا اعلان چھوٹے چھوٹے مجموعوں میں کرایا، اپنے سید الانبیاء کی نبوت کا اعلان بھی 40 لوگوں کی موجودگی میں کرایا۔ لیکن جب علی ابن ابی طالب کی امامت و ولایت کا اعلان کروانا تھا تو اللہ نے ایسے ماحول کو نہیں چنا کہ جہاں پر 2 4 یا 10 افراد موجود ہوں، یا کوئی مخصوص کسی جگہ پر لوگوں کو جا کر خلیفہ اور امام کا اعلان کر دیا جائے، جیسا کہ حضور کے بعد لوگوں نے کیا، چند لوگوں کو اکٹھا کر کے کسی خاص مقام پر لے گئے اور وہاں پر جا کر کسی کی خلافت کا اعلان کر دیا۔ امامت کی عہدے کی ذمہ داری اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ خدا نے کسی عام ماحول کا، کسی عام جگہ کا، کسی عام جلسے کا انتخاب نہیں کیا۔ امامت کا عہدہ اتنا بڑا عہدہ تھا
کہ خدا نے اس کے لیے 1,20,000 صحابہ کرام کا مجمع چنا. خدا نے امامت کے اعلان کے لیے وہ مجمع چنا کہ جو کائنات کا گویا سب سے بڑا مجمع تھا. جب 1,20,000 حجاج کرام موجود تھے, وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالت. اے میرے حبیب, یہاں پر آپ نے علی کی امامت کا, علی کی ولایت کا, علی کی مولائیت کا آپ نے اعلان کرنا ہے. اور آج اگر آپ نے یہ اعلان نہ کیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے نبوت و رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. اب سمجھیے عہدہ امامت کتنا لازمی ہے, کتنا ضروری ہے, اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ اگر یہ عہدہ, اس کا اعلان حضور نہیں کر رہے تو خدا یہ کہتا ہے آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. گویا 23 سال کی مشقت, 23 سال کی محنت, 23 سال کی زحمات ایک لمحے میں ضائع ہو رہی تھی اگر عہدہ امامت کا اعلان نہیں کرتے. اب سمجھیے کہ خلافت اپنی جگہ پر, نبوت اپنی جگہ پر, رسالت اپنی جگہ پر, لیکن امامت کی اہمیت تمام ان عہدوں سے زیادہ اس لیے ہے کہ خدا نے اپنے حبیب سے کہا کہ اگر یہ عہدہ کہ جو میں نے بنایا میں نے ہے, اعلان آپ نے کرنا ہے. گویا امامت کو بنانے والا, امام کو بنانے والا خود خدا ہے, اعلان اپنے نبیوں سے کرواتا ہے. اسی لیے حضور نے یہ کہا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین, کتاب اللہ ہے و عترتی اہل بیتی, کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں بنا کر جا رہا ہوں, حضور نے کہا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. پتہ یہ چلا کہ بنانے والا کوئی اور ہے اور بنانے والا خود خدا ہے. خلیفہ ہو, نبی ہو, رسول ہو یا امام ہو, بناتا خدا ہے. حضور نے کہا میں تو چھوڑ کر جا رہا ہوں. 2 چیزیں کیا ہیں؟ قرآن و عترت اہل بیت. ایک قرآن ہے اور ایک میرے عترت اہل بیت ہیں. لہٰذا امامت کے عہدے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے بڑے مجمع کو چنا, اور امام جسے امام بنانا تھا, جسے کائنات کا امام بنانا تھا, لوگوں کا امام ابراہیم کو بنایا, غار میں پیدا کیا. علی بن ابی طالب کو کائنات کا امام بنایا, غار میں پیدا نہیں کیا, چونکہ عہدہ امامت کی اہمیت اتنی ہے, علی کی امامت کا اختیار اتنا زیادہ ہے. غار میں علی کو پیدا کرنا پسند نہیں کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے گھر میں بیت اللہ میں علی بن ابی طالب کو کی پیدائش کرائی, علی کی ولادت بیت اللہ میں ہوئی. گویا خدا نے جسے لوگوں کا امام بنایا اسے غار میں پیدا کیا, جسے کائنات کا امام بنایا اسے اپنے گھر میں پیدا کیا, اور جسے لوگوں کا امام بنایا خدا نے اس سے بھی بت توڑوائے. حضرت ابراہیم نے بھی بت توڑے تھے, لیکن حضرت ابراہیم نے جو بت توڑے تھے وہ تب توڑے تھے کہ جب لوگ چلے گئے تھے, پورا شہر خالی ہو گیا تھا. بابل جب خالی ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے ان بتوں کو توڑنا شروع کر دیا, اور جب وہ لوگ واپس آئے تو حضرت ابراہیم سے کہا تھا کہ یہ کس نے توڑے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ جو تم نے خدا بنائے ان سے پوچھ لو, ان میں سے جو بڑا خدا ہے, ایک کو خدا نے چھوڑ دیا, حضرت ابراہیم نے چھوڑ دیا, اس کے کاندھے پر کلہاڑا لٹکا دیا, کہا کہ اس سے پوچھ لو جو تمہارا خدا ہے. گویا جسے لوگوں کا امام بنایا اس نے بھی بت توڑے, اور جسے کائنات کا امام بنایا اس نے بھی بت توڑے. اب علی بن ابی طالب کی امامت کے مقام کو سمجھیے کہ جسے لوگوں کا امام بنایا اس نے بت توڑے تو صحیح, لیکن چھپ چھپ کر بت توڑے. جب پورا شہر خالی ہو گیا, حضرت ابراہیم سے انہوں نے کہا آپ بھی ہمارے ساتھ آئیے میلہ دیکھنے. حضرت ابراہیم نے کہا نہیں سقیم, لہذا تمہارے شرک نے گویا مجھے بیمار کر دیے, میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. پیچھے رہ گئے اور پیچھے تنہائی میں چھپ چھپ کر بتوں کو توڑنا شروع کیا. علی بن ابی طالب کی امامت, اور وہ امامت کے جس پر دین مرکوز ہو جاتا ہے, جس پر دین آ کر گویا رک جاتا ہے, اور یہیں پر دین نے مکمل ہونا تھا. علی بن ابی طالب کو بھی اللہ نے امام بنایا, علی سے بھی بت توڑوائے, لیکن علی سے جو بت توڑوائے وہ چھپ چھپ کر نہیں. بیت اللہ میں, خانہ کعبہ میں فتح مکہ کے بعد جب علی بن ابی طالب نے بت توڑے تو حضرت ابراہیم کی طرح نہیں کہ چھپ چھپ کر بتوں کو توڑا جاتا. علی بن ابی طالب نے علل اعلان توڑے, بلکہ حضور کے کاندھے پر شان رسالت پر, مہر رسالت پر قدم رکھ کر توڑے. اور جب علی بن ابی طالب ان بتوں کو بیت اللہ میں توڑ رہے تھے تو حضور نے قصیدہ پڑھا تھا علی کی شان میں, اور اس قصیدے کو امام شافعی نے اپنی زبان میں رقم کیا. حضور نے قصیدہ پڑھا, اور امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ حضور نے جب علی بن ابی طالب کو اپنے کاندھوں پر سوار دیکھا کہ علی بتوں کو توڑ رہے تھے اور شان رسالت پر اور مہر رسالت پر علی بن ابی طالب سوار تھے, تو آقا نے قصیدہ پڑھا. امام شافعی نے اس کا ترجمہ کیا کہ یا علی خوشا بحال تو کہ کار حق می کنی وہ خوشا بحال من کے بار حق می کشم. اے علی تیرے کیا کہنے کہ تو مہر رسالت پر قدم رکھ کے بتوں کو توڑ رہا ہے. اور حضور نے فرمایا یا علی میرے بھی کیا کہنے کہ میں نے اس حق کو اٹھا رکھا ہے کہ جو حق بتوں کو توڑ رہا ہے. چونکہ حضور کی یہ اپنی حدیث تھی الحق مع علی وعلی مع الحق, حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ معادر الحق کا حیث مادار, اے اللہ تو حق کو ادھر ادھر پھیرتے چلے جانا جدھر جدھر علی
پھرتے چلے جائیں۔ گویا علی حق پر ہے، یہ بھی درست ہے، اور علی خود حق ہے، یہ بھی درست ہے۔ اور چونکہ حق کو پیغمبر نے کہا کہ ادھر ادھر حق نہ جائے جدھر جدھر علی حق کے پیچھے نہ جائے، بلکہ حق ادھر ادھر جائے گا جدھر جدھر علی جائیں گے۔ گویا علی آگے ہوں گے، حق پیچھے ہوگا۔ اب جدھر علی ہے، حضور نے فرمایا کہ حق ادھر ہے۔ اب جو بھی علی کے مقابلے میں ہے، پتہ یہ چلا کہ حق ادھر نہیں ہے، چونکہ حق تو اس طرف ہے جس طرف علی ابن ابی طالب ہیں۔ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اور حق ادھر ہوگا جدھر علی ہوں گے۔ لہذا علی کے مقابلے میں جو بھی آئے اور جب آئے اور جہاں آئے، ایک بات تو سمجھے کہ اس کا مقام کتنا ہی کیوں نہ ہو، اس کی عزت کتنی ہی کیوں نہ ہو، اس کا شرف کتنا ہی کیوں نہ ہو، جو علی کے مقابلے میں آئے گا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، حق پر نہیں ہو سکتا، چونکہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اور علی کو امام حق بنایا، علی کو امام عادل بنایا، اور بنایا بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے۔ لہٰذا علی ابن ابی طالب وہ ہادی امام ہے کہ جنہیں خداوند متعال نے امام بنایا۔ لوگوں نے علی کو امام نہیں بنایا، رسول نے علی کو امام نہیں بنایا، سید الانبیاء نے علی کو امام نہیں بنایا۔ علی کو امام بنایا ہے تو اللہ نے، اعلان کیا ہے تو رسول نے، چونکہ یہ جتنے بھی عہدے ہیں، خلافت ہو، نبوت ہو، رسالت ہو یا امامت ہو، یہ خدا کے اختیار میں ہے، خدا کے قبضے قدرت میں ہے، خدا بناتا ہے، نبی سے اعلان کرواتا ہے۔ لہذا آئندہ کی مجالس میں انشاءاللہ اسی سلسلے کلام کو آگے جاری و ساری رکھیں گے، اور امامت کے عہدے کو سمجھنے کی، اور علی ابن ابی طالب کے پاس جو امامت تھی، اس امامت کا اختیار کتنا تھا، علی ابن ابی طالب کے پاس اختیار کتنا تھا جو اللہ نے دیا تھا، ان پر انشاءاللہ ہمارے آنے والے دنوں میں گفتگو ہوگی۔ لیکن یہ علی ابن ابی طالب کی ذات وہ ذات ہے کہ جہاں پر علی کے فضائل بہت زیادہ ہیں، وہیں پر علی کی مصیبتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ جہاں پر علی کا علم ہو، شجاعت ہو، علی ابن ابی طالب کی زندگی کے کارنامے ہوں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اگر علی ابن ابی طالب کا آپ زندگی کا دکھ دیکھیں تو یقین مانیے، ہم تو کہتے ہیں کہ سید الشہداء کے غم بہت زیادہ ہیں، سید الشہداء کی مصیبتیں بہت زیادہ ہیں، کربلا میں جو ہے وہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، لیکن اب اگر کبھی آپ علی ابن ابی طالب کی وہ زندگی کہ جو علی میرے مولا کنویں میں منہ ڈال کر گریا کرتے تھے، تنہائی میں جا کر گریا کرتے تھے، اگر وہ سمجھ جائے انسان اور وہ درک کر لے، انسان کو پتہ یہ چلے کہ وہ علی کے جو ہر میدان کا فاتح ہے، جو بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، ہر میدان میں جو فاتح علی ابن ابی طالب ہے، وہ کبھی اتنا گریا کرتا ہے، کبھی اتنا جو ہے وہ گریا کرتا ہے، اور اتنی دھاڑے مار کے علی روتے ہیں، اور اس قدر ان کی آنکھیں اشبار ہوتی ہیں کہ گویا جیسے سیلاب ہو، اتنا علی گریا کرنے والا، دل سخت اتنا ہے کہ بڑے سے بڑا جابر سامنے آ جائے تو اس کو دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، اور دل نرم اتنا ہے کہ جب خوف خدا میں علی گریا کرتے ہیں، جب اپنے مصائب علی کے سامنے آتے ہیں، جب اپنے حق کا چھن جانا علی کے سامنے آتا ہے، تو علی کا انداز کیا ہے، علی کی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ لہٰذا کبھی اگر وقت ملے تو علی ابن ابی طالب کی زندگی کا وہ حصہ پڑھنے کی کوشش کریں کہ جو علی ابن ابی طالب کی محرومی ہے، جو حضور کے جانے کے بعد جو علی کے ساتھ ہوا، جو امیر المومنین کے ساتھ جو ظلم ہوئے، جو علی کا حق امامت چھینا گیا، جو علی کا حق خلافت چھینا گیا، جو علی ابن ابی طالب کے جو مینار ہدایت تھے انہیں راستے سے ہٹا دیا گیا، وہ مظالم علی کے۔ اور عزادارو آپ جانتے ہیں آج کی شب جو ہے یہ بھی شب ظلم ہے، یہ شب بھی ایک عظیم ظلم ڈھایا گیا تھا ایک عظیم امام پر، خدا کے نیک بندے پر ایک بہت بڑی مصیبت ڈھائی گئی تھی، اور خدا کا وہ نیک بندہ کہ جو ماہ رمضان کا عبادت گزار، جو عام شبوں میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہو، دیکھیے وہ ماہ رمضان میں کتنی عبادت کرتے ہوں گے۔ علی ابن ابی طالب کہ ماہ رمضان میں عبادتوں کا حال یہ ہوتا کہ علی ابن ابی طالب گویا سارا دن اور ساری رات اپنی نمازوں میں، عبادت میں اور گریہ و استغفار میں مصروف رہتے تھے۔ ایک فجر کی نماز کے وقت اپنے ایک شہزادے سے پوچھتے ہیں، حسن بیٹا آج ماہ رمضان کی کون سی تاریخ ہے؟ تو امام یہ فرماتے ہیں کہ بابا آج ماہ رمضان کی 18 تاریخ ہے۔ تو امام نے کہا ہاں حج قریب آ رہا ہے، اس دفعہ سب حاجی حج کریں گے، لیکن تمہارے بابا اس سال حج نہیں کر سکیں گے۔ اب گویا امیر المومنین بتانا چاہ رہے تھے۔ پھر ایک دفعہ پوچھا کہ عید میں کتنے دن باقی ہیں؟ شہزادے نے جواب دیا کہ بابا عید میں تو ابھی 10 دن باقی ہیں، عید تو بالکل قریب ہے۔ کہا ہر شخص خضاب کرے گا، ہر شخص اپنے بالوں میں اور داڑھی میں خضاب کرے گا، لیکن تمہارے بابا کی داڑھی خون سے خضاب ہوگی۔ العظمت للہ، اللہ اکبر۔ علی ابن ابی طالب نے گویا اپنی شہادت کی خبریں دینا شروع کر دی تھی۔
اور مولا کا یہ دستور تھا جب بھی کبھی ماہ رمضان آتا امیر المومنین ایک افطار اپنے کسی بیٹے یا بیٹی کے ہاں کیا کرتے تھے. اور عزادارو آج کا جو 18ویں روزے کا جو افطار تھا یہ میرے مولا نے اپنی اس بیٹی کو چنا جس بیٹی کا نام ام کلثوم ہے. امام نے اس بیٹی کے گھر افطار کرنا چاہا. اور جانتے ہیں عزادارو امام کی زندگی میں امام کی غذا بہت سادہ ہوا کرتی تھی. بی بی نے جب بابا اپنے گھر میں تشریف لائے تو بی بی نے جو افطار کا دسترخوان سجایا، اور کیا سجا تھا وہ دسترخوان، 3 چیزیں بی بی نے رکھی. ایک پیالے میں دودھ رکھا، تھوڑا سا نمک رکھا اور ایک خشک روٹی رکھی. امام نے دیکھا، جب دسترخوان دیکھا کہ 3 چیزیں ہیں، پھر اپنی بیٹی کی چہرے کی طرف دیکھا اور کہا بیٹی ام کلثوم تو جانتی ہے تمہارے بابا نے ایک وقت میں کبھی 2 نعمتیں استعمال نہیں کی ہیں. ام کلثوم تو نے اتنی نعمتیں دسترخوان پہ میرے افطار کے لیے رکھ دی ہیں، ام کلثوم ان میں سے ایک اٹھا لو. بی بی چاہتی یہ تھی کہ نمک اٹھا لے، امام نے کہا نہیں دودھ اٹھا لو. عزادارو دودھ اٹھا لیا گیا، امام نے افطار کیا اور اتنا سادہ افطار کیا وہ امام جانتے تھے. اور پھر رات میں بی بی کے گھر پر تھے، تمام اپنی رات عبادت میں اور نوافل میں بسر کی. اور حالت یہ تھی، بی بی ام کلثوم یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے بابا کو کس حال میں دیکھا، ہر تھوڑی دیر کے بعد باہر صحن میں آتے ہیں، پھر آسمان کی طرف دیکھتے اور کہتے ہیں ہاں یہی رات ہے کہ جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے، ہاں یہی رات ہے کہ جس رات کا مجھ سے وعدہ لیا گیا ہے. بار بار آتے ہیں، بار بار اندر جاتے ہیں، پھر عبادت کرتے ہیں، پھر باہر آتے ہیں. گویا ایک اضطراب ہے، ایک بے چینی ہے. اور عزاداروں پھر فجر کی نماز کا جب وقت قریب آ رہا تھا، بی بی یہ کہتی ہے کہ میرے بابا مسجد جانے کے لیے تیار ہوئے. وہ نوافل تو گھر میں ادا کر لیے تھے، نماز فریضہ کے لیے جب مسجد جانے کے لیے تیار ہوئے، عزادارو عالم یہ تھا میرے امام جب صحن میں آئے تو مرغابیاں جو بی بی ام کلثوم کے گھر میں تھی، بی بی نے پہن رکھی تھی، انہوں نے میرے امام کو گھیرے میں لے لیا. مرغابیوں نے اونچی اونچی آواز میں کوئی آوازیں نکالنا شروع کر دی، میرے امام کی ابا کے دامن کو پکڑنا شروع کیا. بی بی ام کلثوم آگے بڑھتی ہے، چاہا کہ مرغابیوں کو ہٹائے، میرے بابا مسجد جا رہے ہیں، خدا آپ کو لے جائے اور آپ وہ گھر دیکھیں جو میرے امام کا گھر کوفہ میں تھا، جو مسجد کوفہ کے ساتھ بالکل ملحق گھر ہے. میری بی بی نے چاہا کہ مرغابیوں کو ہٹا دے، وہ مرغابیاں جنہوں نے میرے آقا کو گھیرے میں لیا ہوا تھا. عزادارو جب بی بی آگے بڑھی، مولا نے کہا اے ام کلثوم جانتی ہو یہ مرغابیاں کیا کہہ رہی ہے؟ کہا بابا آپ بتائیے. کہا یہ مجھ پر نوحہ پڑ رہی ہے، یہ علی کی غربت پر نوحہ گناہ ہے. کہا ام کلثوم میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اگر ان کے کھانے کا خیال رکھ سکو انہیں گھر میں رکھنا، اگر خیال نہ رکھ سکو انہیں آزاد کر دینا. عزادارو یہ جملہ کہا، میرے آقا دروازے کی طرف بڑھے، جب دروازے سے نکلنا ہی چاہتے تھے، میرے آقا کے لباس دروازے کی کسی کے کونے میں اٹک گیا. بی بی ام کلثوم آگے بڑھی، کہا بابا مجھے کوئی نیک شگون نہیں لگتا، بابا آج کچھ حالات عجب لگتے ہیں. عزادارو میرے آقا نے اپنی بیٹی کو تسلی دی. آتے ہیں مسجد میں، اس مسجد میں جہاں یہ ظالم اوندھے منہ پڑا تھا، میرے امام نے اٹھایا، کہا اٹھ میں اپنا کام کرتا ہوں تو اپنا کام کر. عزادارو میرے آقا نے جب نماز شروع کی، پہلی صف میں آکے حسن کھڑے تھے میرے امام کے ساتھ، یہ ظالم ابن ملجم کھڑا تھا جس نے تلوار کو زہر میں بچھایا تھا اور اتنا بجھایا تھا اس زہر میں اس تلوار کو کہ اگر اس زہر کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جاتا سمندر کی مچھلیاں مر جاتی. عزادارو میرے مولا پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں گئے. عزادارو اس ظالم نے تلوار نکالی. لوگ تو یہ سوچ رہے تھے علی کہیں گے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. عزادارو ادھر تلوار کا جو وار ہوا، میرے آقا کے سر اقدس پر جو تلوار کا زخم آیا، وہاں سے آواز بلند ہوئی واللہ اللہ اکبر. عزادارو میرے آقا کا یہ آواز، یہ استغاثہ بلند ہوا، فزت ورب الکعبہ. اللہ
اللہ اکبر، آج علی کامیاب ہو گیا۔ ادھر علی ابن ابی طالب کی یہ آواز بلند ہوئی، مصطفی رب الکعبہ، ادھر سے جبرائیل نے نوحہ پڑھا، جبرائیل نازل ہوئے، واللہ تحدمت ارکان الہدا، آج ارکان خدا کو گرا دیا گیا۔ ازادار نماز تو وہیں رہ گئی۔ آقا نے امام حسن سے کہا، امام حسن سے کہا بیٹا آگے بڑھو، نماز کو مکمل کرو۔ امام علی نے گویا بیٹھ کے نماز کو مکمل کیا، آقا حسن نے نماز پڑھائی، لیکن نماز کے بعد آج نہ تسبیح پڑھی جا رہی ہے، نہ تعقیبات کی جا رہی ہے، تمام بیٹے آگے بڑھے۔ ازاداروں ایک قالین لایا گیا، میرے آقا کے سر سے خون بہ رہا تھا، ایک قالین ایک چٹائی میں میرے امام علی کو لٹایا گیا۔ شہزادے آگے بڑھے، ایک شہزادے نے ایک کونا اٹھایا، امام حسن نے دوسرا کونا اٹھایا، ایک کونا حضرت ابوالفضل العباس نے گویا پکڑا، شہزادوں نے اس قالین کو اٹھایا، میرے امام علی کو آہستہ آہستہ لے کر گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ روایت یہ کہتی ہے، اور آگے رہبر سے میں نے یہ سنا تھا، فرما رہے تھے علی ابن ابی طالب کو جب لے کر جا رہے تھے گھر کی طرف، کبھی امام حسن کے چہرے کی طرف دیکھتے جو رو رہے تھے، کبھی امام حسین کا گریہ کرتا چہرہ دیکھتے، کہتے بیٹا حسن صبر کرو، کبھی امام حسین سے کہتے حسین بیٹا صبر کرو، کبھی اپنے بچوں کو دلاسا دیتے، کبھی اپنے بچوں کو صبر کی تلقین کرتے، سارا راستہ مسجد سے لے کر گھر تک اپنے بچوں کو، کبھی امام حسن کو کبھی امام حسین کو دلاسا دیتے رہے، صبر کی تلقین کرتے رہے۔ عزاداروں گھر میں داخل ہوئے، گھر میں جب داخل ہونے سے پہلے ایک کام کیا، کہا حسن بیٹا جتنے بھی صحابہ میرے ساتھ آئے ہیں سب سے کہو اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، یا دروازے پر نہ رکو۔ کہا بابا کیوں، ایسا کیوں، یہ تو تیرے با وفا صحابہ ہے۔ میں کہوں گا آقا حسن اس لیے آقا کہہ رہے ہیں با وفا صحابہ ضرور ہیں، لیکن میرے امام کو یہ گوارا نہیں کہ جب مجھے اندر لے کر جائیں گے میرے شکافتہ سر میری بیٹیاں زینب ام کلثوم دیکھیں گی، بابا بابا کر کے میرے گلے لگ جائیں گی، میری بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے بابا صحابہ کے کانوں تک نہ آئے۔ میں کہوں گا مولا علی آج تو نجف ہے، بھائی بھی موجود ہے، آپ بابا بھی موجود ہے، اپنی بیٹیوں کا اتنا خیال ہے، اور میری بیٹیوں کی آواز میرے بابا صحابہ کے کانوں تک نہ آئے۔ میں کہوں گا مولا علی ذرا کوفہ و شام کے بازاروں میں آئیے، اور جہاں بی بی زینب ام کلثوم ننگے سر ہے۔ عزاداروں وہ میرے امام جو اپنے پورے راستے میں اپنے بچوں کو کہتے آئے حسن صبر کرو، حسین صبر کرو۔ عزاداروں جب امام کو گھر میں لایا گیا، اس کمرے میں مولا کو رکھا گیا جس کمرے میں بی بی زینب ام کلثوم موجود تھی، بابا کو دیکھا۔ عزاداروں وہ مولا علی جو بچوں کو صبر کی تلقین کرتے رہے، جب بی بی زینب ام کلثوم سامنے آئی، وہ مولا علی جو اپنے بچوں کو صبر کی تلقین کرتے رہے، عزاداروں اب صبر کا دامن گویا ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اپنی بیٹی کو دیکھا، مولا علی کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، کہا زینب بیٹا تم یتیم ہونے جا رہی ہو، ام کلثوم بیٹا تم یتیم ہونے جا رہی ہو، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے